بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ السلام علیکم بہنوں بھائیوں اور بزرگوں۔ آج ہم اس اسلامی معلوماتی اور تعلیمی ویڈیو میں ہم سود کی حرمت کے بارے میں گہری حکمت بیان کر رہے ہیں۔ ہم سود کی تاریخی، اخلاقی اور معاشی مضمرات کو بیان کر رہے ہیں، اس پر روشنی ڈال رہے ہیں کہ اسے مختلف تقاضوں اور مذاہب میں کیوں حرام قرار دیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا۔ براہ کرم ہمارے ساتھ رہیں اور آخر تک مکمل ویڈیو کو دیکھیں، کیونکہ ہم استثالی قرض دینے کے طریقوں کے خلاف اخلاقی دلائل بیان کر رہے ہیں اور معاشرے میں منصفانہ مالی معاملات کی اہمیت کو بیان کر رہے ہیں۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن نہ کھڑے ہوں گے مگر اس شخص کے کھڑے ہونے کی طرح جسے آسیب نے چھو کر پاگل بنا دیا ہو۔ یہ سزا اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے کہا خرید و فروخت بھی تو سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ نے خرید و فروخت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ تو جس نے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آئی پھر وہ بعد آ گیا تو اسے کے لیے حلال ہے، اور جو پہلے گزر چکا اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اور جو دوبارہ ایسی حرکت کریں گے تو وہ دوزخی ہیں، وہ اس میں مدتوں رہیں گے۔ تو دوستو، گزشتہ آیات میں مال خرچ کر کے رضا الہی اور جنت کمانے والوں کا بیان تھا۔ اب اسی مال کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا غضب اور جہنم کمانے والوں کا بیان ہے۔ چنانچہ ان لوگوں کا ایک بڑے طبقے یعنی سود خوروں کا بیان اور انجام اس آیات میں بیان کیا گیا ہے۔ تو دوستو، سود کو حرام کیے جانے کی کچھ حکمتیں ہیں۔ سود کو حرام فرمانے میں بہت سی حکمتیں ہیں۔ ان میں سے بعض یہ ہیں کہ سود میں جو زیادتی لی جاتی ہے وہ مالی معاوضے والی چیزوں میں بغیر کسی عوض کے مال لیا جاتا ہے۔ یہ شرعاً نا انصافی ہے۔ سود کی حکمت میں دوسری حکمت یہ ہے کہ سود کا رواج تجارتوں کو خراب کرتا ہے کہ سود خور کو بے محنت مال کا حاصل ہونا تجارت کی مشقوں اور خطروں سے کہیں زیادہ آسان معلوم ہوتا ہے، اور تجارتوں کی کمی انسانی معاشرات کو ضرر پہنچاتی ہے۔ تیسری حکمت یہ ہے کہ سود کے رواج سے باہمی محبت کے سلوک کے نقصان پہنچتا ہے کہ جب آدمی سود کا عادی ہوا تو وہ کسی کو قرض حسن سے امداد پہنچانا گوارا نہیں کرتا۔ چوتھی حکمت یہ ہے کہ سود سے انسان کو طبیعت میں درندوں سے زیادہ بے رحمی پیدا ہوتی ہے، اور سود خور اپنے مقروض کی تباہی اور بربادی کا خواہش مند رہتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی سود میں بڑے نقصان ہیں، اور شریعت کے سود ممانعت عین حکمت ہے۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سود دینے والے، لینے والے، اس کے کاغذات تیار کرنے والے اور اس کے گواہوں پر لعنت فرمائی اور فرمایا کہ وہ سب گناہ میں برابر ہیں۔ سود خور قیامت میں ایسے مخطوط الاحواس ہوں گے اور ایسے گرتے پڑتے کھڑے ہوں گے جیسے دنیا میں وہ شخص جس پر بھوت سوار ہو، کیونکہ سود خور دنیا میں لوگوں کے لیے بھوت بنا ہوا ہے۔ آج کل سودی قرضہ لینے دینے کا ابتدائی انداز تو بڑا مہذب ہوتا ہے، اچھے ناموں سے اور خوش کن ترغیبات سے دیا جاتا ہے، لیکن کچھ ہی عرصے بعد قرض دینے والوں کی خوش اخلاقی، ملنساری اور چہرے کی مسکراہٹ سب رخصت ہو جاتی ہے اور اصل چہرہ بے نقاب ہو جاتا ہے۔ جو گالیاں دے رہا ہوتا ہے، گنڈے بھیج رہا ہوتا ہے، گھر کے باہر کھڑے ہو کر ذلیل و رسوا کر رہا ہوتا ہے، دکان مکان فیکٹری سب پر قبضہ کر کے فقیروں، کنگال اور محتاج و خلاش کر کے بے گھر اور بے زر کر رہا ہوتا ہے۔ تو دوستو، یہاں سود خوروں کا وہ شبہ بیان کیا جا رہا ہے جو زمانہ اسلام سے پہلے سے لے کر آج تک چلا آ رہا ہے۔ وہ یہ کہ تجارت اور سود میں کیا فرق ہے؟ دونوں ایک جیسے تو ہیں۔ تجارت میں کوئی سامان دے کر نفع حاصل کرتا ہے اور سود میں رقم دے کر نفع حاصل کیا جاتا ہے، حالانکہ دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ غور کریں کہ تجارت کرنے سے حسن سلوک میں فرق نہیں آتا۔ آدمی سست، کاہل اور مشقت سے جی چرانے والا نہیں بنتا، اپنے مال کو خطرے میں پیش کرتا ہے، نفع نقصان دونوں کی امید ہوتی ہے۔ وہ دوسرے کی بربادی اور محتاجی کا
آرزو مند نہیں ہوتا، جبکہ سود والا بے رحم ہو جاتا ہے، وہ مفت میں کسی کو رقم دینے کا تصور نہیں کرتا۔ آسانی، ہمدردی اس سے رخصت ہو جاتی ہے۔ قرض لینے والا ڈوبے، مرے، تباہ ہو، یہ بہرحال صورت اسے نچوڑنے پر ٹلا رہتا ہے۔ آج آخر یہ سب فرق کیا ہے؟ تجارت اور سود کا ایسے کہنے والے کو کیا یہ فرق نظر نہیں آتا؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ تو دوستو، چونکہ سود کا لین دین ایک عرصے سے چلتا آ رہا ہے، تو فرمایا گیا ہے کہ جب حکم اللہ ہی نازل ہو گیا تو اب اس پر عمل کرتے ہوئے جو آئندہ سود لینے سے بعد آ گیا تو حرمت کا حکم نازل ہونے سے پہلے وہ جو لیتا رہا اس پر اس کی کوئی گرفت نہ ہوگی، اور اس کی معافی کا معاملہ بلکہ امر اللہ کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ جو حرمت کا حکم اترنے کے بعد بھی سود کھانے کا تو وہ جہنم کا مستحق ہے، اور اگر حلال سمجھ کر کھایا تو کافر ہے، ہمیشہ جہنم میں رہے گا، کیونکہ کسی بھی حرام قطعی کو حلال جاننے والا کافر ہوتا ہے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے اور حدیث نبوی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔